نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. آج جو واعظ شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے الکمال فی الدین. یہ واعظ دہلی کی مسجد پنجابیان میں ہوا، محلہ بلی ماران اور مسجد پنجابیان. 25 ذوالحجہ سن 1340 ہجری بروز یکشنبہ بوقت صبح 3 گھنٹے 20 منٹ یہ واعظ ہوا. کھڑے ہو کر حافظ محمد اسماعیل صاحب سوداگر کلکتہ کی دعوت پر حضرت تشریف لے گئے اور مخلص احباب کی درخواست پر حضرت نے واعظ فرمایا. اس واعظ کا مضمون ہے تکمیل دین کی ضرورت اور اس کا سہل طریقہ اور ناکامی کا سبب اور اس کا ازالہ. اس واعظ کو ضبط کیا مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور سامعین کی تعداد تقریباً 3000 سے زیادہ کا مجمع تھا. فرماتے ہیں کہ یہ ایک مختصر آیت ہے جس میں حق تعالی نے ایک مقصود کا بیان فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے طریق کی تعیین فرمائی ہے. آگے چل کر میں اس کو واضح کر دوں گا کہ وہ طریق نہایت ہی سہل ہے. حاصل یہ ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہر انسان کا ایک مقصود ہوتا ہے اور ایک اس کا تحصیل کا طریق ہوتا ہے کہ اس کو حاصل کس طرح سے کرنا ہے. پھر طریق کبھی سہل ہوتا ہے کبھی دشوار ہوتا ہے. اگر مقصود متعین ہو اور اس کا طریق معلوم ہو اور وہ طریق سہل بھی ہو تو بہت جلد کامیابی ہو جاتی ہے. ناکامی کا راز صرف یہی ہے کہ یا تو مقصود متعین نہ ہو یا طریق صحیح معلوم نہ ہو یا وہ طریق دشوار ہو. اس سے ناکامی ہوتی ہے جس کے حاصل کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. مثلا ایک شخص بیمار ہے، اس کی ناکامی کا سبب کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو صحت کا مقصود ہونا معلوم نہ ہو، اس لیے وہ صحت کے لیے کوشش اور تدبیر ہی نہیں کرتا. یہ ناکامی کا سبب. یا صحت کا مقصود ہونا تو معلوم ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ صحت حاصل کرنے کا طریقہ معالجہ ہے، اس کا علاج ہے. یا یہ بھی معلوم ہے لیکن طریقے معالجہ میں غلطی کر رہا ہے، صحیح طریق پر نہیں چلتا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقصود بھی معلوم، طریق بھی معلوم اور اس کا صحیح ہونا بھی معلوم مگر ہمت نہیں ہوتی. ہمت کی بھی ضرورت ہے. مثلا یہ معلوم ہے کہ مقصود صحت ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا طریق معالجہ ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ طبیب ماہر فن ہے، موجود ہے جو صحیح طریق سے معالجہ کرتا ہے. لیکن دشواری یہ ہے کہ حکیم صاحب نے 100 روپے کا نسخہ لکھ کر دے دیا. اب یہ شخص غریب ہے جو 100 روپے کا نسخہ استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا،
اسی طرح تمام دنیاوی امور میں ناکامی کا سبب یہی ہوتا ہے کہ کبھی مقصود معلوم نہیں ہوتا اور کبھی طریق معلوم نہیں ہوتا، کبھی طریق میں غلطی ہوتی ہے اور کبھی طریق دشوار ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص کو کسب کا مقصود ہونا ہی معلوم نہیں کہ بھئی کمانا کس طرح سے، کوشش کس طرح کرنی ہے، معلوم ہی نہیں، اس لیے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے۔ یا کسب کا مقصود ہونا تو معلوم ہے مگر اس کا طریق معلوم نہیں کہ کرنا کیا چاہیے، تو یہ دونوں شخص بھوکوں مریں گے۔ یا کسب کا طریق معلوم ہے لیکن سب نے معاش حاصل کرنے کا طریق تجارت کو بتلایا، کیونکہ وہ لوگ تجارت کرنے والے تھے اور ان کو تجارت میں بہت کچھ نفع ہو چکا تھا، اس لیے وہ ہر شخص کو یہی بتلاتے ہیں کہ معاش کا طریق تجارت ہے، مگر اس کے لیے روپے کی ضرورت ہے، اور اس شخص نے کبھی روپے کی صورت نہیں دیکھی، تو یہ شخص بھی بھوکا مرے گا، کیونکہ وہ اس کو مقصود بھی معلوم ہے، طریق بھی جانتا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو ایسا طریقہ بتلایا ہے جو اس کے قبضے سے باہر ہے کہ تجارت کے لیے پیسہ اس کے پاس نہیں ہے۔ کسی شفیق نے، کوئی مشفق مل گیا، کسی شفیق نے اس کو مزدوری کا طریقہ نہیں بتلایا کہ بھائی اگر تیرے پاس پیسہ نہیں ہے تجارت کے لیے تو مزدوری کر لے، اس سے اپنا گزر بسر کر لے، یہ طریقہ نہیں بتلایا، جس میں صرف ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت ہے، روپے کی کچھ ضرورت نہیں۔ غرض اسی طرح تمام کاموں میں غور کیجئے تو ناکامی کا راز بھی معلوم ہو جائے گا کہ آدمی ناکام کس وجہ سے ہے۔ عدم تعیین مقصود، مقصود معلوم نہیں، اس کی تعیین نہیں، یا عدم تعیین کا طریق، یا عدم سہولت، اور ان دونوں کی تعین و تسہیل کے بعد جو ناکام رہے گا، یعنی سب کچھ معلوم ہے پھر اگر وہ ناکام ہے، وہ محض اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ناکام رہے گا۔ اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اچھی صلاحیت والے ہوتے ہیں، اچھی قابلیت والے ہوتے ہیں، لیکن سستی، کاہلی، کچھ نہ کرنے کا جذبہ، زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے، تو محض اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ناکام رہے گا۔ یہ شخص حصول مقصود کا طریق محض تمنا کو سمجھتا ہے، اور یہ سب غلطی ہے۔ یعنی بعض ایسے لوگ ملتے ہیں، اتنے قابل ہوتے ہیں، اتنا ان کا ایک بزنس مائنڈ ہوتا ہے، تجارتی ذہن ہوتا ہے، اتنا ٹیکنیکل مائنڈ ہوتا ہے، ان سے جب بات کرو تو آپ کو بیٹھے بیٹھے وہ کروڑوں اربوں کے نسخے بتا دیں گے، لیکن خود فیل ہے زندگی کے اندر، جبکہ وہ چیز موجود ہے، لیکن کیا سستی، کاہلی، اسے استعمال میں نہیں لایا، صحیح ذرائع کو اختیار نہیں کیا، زندگی کی دوڑ میں پیچھے ہیں۔ تو یہ محض اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ناکام رہے گا۔ یہ شخص حصول مقصود کا طریق محض تمنا کو سمجھتا ہے کہ تمنا کرنے سے وہ چیز مل جائے گی۔ کوئی تمنا کرے کہ اولاد مل جائے اور نکاح نہ کرے تو اولاد کہاں سے ملے گی؟ ارے بھائی نکاح کر جبھی تو اولاد ملے گی، بیوی کا حق ادا کر تو اولاد ملے گی، اور یہ سخت غلطی ہے۔ محض تمنا واسطہ ہونے کے قابل نہیں۔ مثلا ایک شخص گھر میں غلہ جمع کرنا چاہے لیکن نہ کھیتی کرے، نہ بیج ڈالے، نہ کچھ کرے، تو اس کا گھر غلے سے ہرگز نہ بھرے گا، گو وہ کتنی ہی تمنا کرتا رہے، کیونکہ عادت اللہ اس طرح جاری نہیں ہے، اللہ کی عادت اس طرح جاری نہیں ہے کہ محض تمنا سے گھر بھر جایا کرے۔ یوں قدرت ظاہر کرنے کے لیے کبھی حق تعالی ایسا کر بھی دیں تو شاذ و نادر ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، کر سکتے ہیں۔ اور والنادر کالمعدوم، خدا تعالیٰ کی قدرت میں یہ ضرور ہے کہ بدون کسب وغیرہ کے بھی گھر بھر دیں، اور بعض دفعہ اس کا وقوع بھی ہوا ہے کہ بعض لوگوں کو بے گمان کسی جگہ سے خزانہ مل گیا اور امیر کبیر ہو گئے، مگر اس کا وعدہ نہیں ہے۔ پس جب نہ عادت اللہ اس طرح جاری ہے، نہ کوئی وعدہ کیا گیا ہے، پھر کس بھروسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا جائے؟ مثلا حق تعالی نے اپنی قدرت دکھلانے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بیٹا بدون باپ کے دے دیا،
مگر عادت اللہ یہی ہے کہ بدون باپ کے لڑکا نہیں ہوتا، بس ایک اللہ نے دکھا دیا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ اب اگر کوئی عورت اولاد کی تمنا کرے اور یوں چاہے کہ مریم علیہ السلام کی طرح میرے بھی بدون نکاح کے لڑکا ہو جائے، تو اس کو سب پاگل کہیں گے اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو اولاد مقصود نہیں، اگر اولاد مقصود ہوتی تو یہ نکاح ضرور کرتی۔ اسی طرح حق تعالی نے آدم علیہ السلام کو بدون ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ اب اگر کوئی مرد یہ تمنا کرنے لگے کہ میرے بھی کوئی لڑکا آدم علیہ السلام کی طرح ہو جائے، نہ مجھے نکاح کرنا پڑے نہ عورت کے پاس جانا پڑے، بس مٹی سے بنا بنایا پتلا پیدا ہو جائے، تو سب لوگ اس کو احمق سمجھیں گے اور یہی کہیں گے کہ اس کو اولاد مقصود نہیں، ورنہ یہ نکاح ضرور کرتا۔ غرض دنیا کے کاموں میں تمام عقلاء اسباب کے اختیار کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور محض تمنا کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ تمنا مجرد عن الاسباب کو، جو بغیر اسباب کے تمنا کی جائے، حماقت پر معمول کرتے ہیں کہ بڑا احمق آدمی ہے، ایسی چیز کی تمنا کر رہا ہے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے۔ حالانکہ بعض اسباب پر مسببات کا ترتب یقینی بھی نہیں، چنانچہ بعض لوگ تجارت کرتے ہیں اور ان کو نقصان ہو جاتا ہے، بعض ملازمت کرتے ہیں ان کو تنخواہ نہیں ملتی، بعض محنت مزدوری کرتے ہیں مگر مزدوری نہیں ملتی، بعض صنعت و حرفت جانتے ہیں اور ان کو کوئی کام پر نہیں لگاتا، لیکن محض توقع کی بنا پر سب عقلاء نے ان اسباب کی ضرورت پر اتفاق کر لیا ہے، مگر حیرت در حیرت ہے کہ دین میں اس قاعدے سے کام نہیں لیا جاتا، دین میں اس قاعدے سے کام نہیں لیا جاتا، حالانکہ وہ مقصودیت میں سب سے بڑا ہوا ہے، دین سب سے بڑا ہوا ہے، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دنیا سے دین مقدم ہے، پھر اس کے طریق بھی معین اور معلوم ہے، راستہ بھی معلوم ہے اور متعین بھی ہے، اور ان کے طرق صحت بھی معلوم ہے، کس راستے پر چلے گا تو فائدہ ہوگا اور کس راستے پر چلے گا تو نقصان ہوگا، کیونکہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا صادق ہونا مسلمانوں کے عقیدے میں داخل ہے، پھر وہ طرق و اسباب دشوار بھی نہیں، یہ مطلب نہیں کہ ان کے لیے ارادے کی بھی ضرورت نہیں، میں ارادے کی نفی نہیں کرتا بلکہ مشقت کی نفی کرتا ہوں کہ اسباب دینیہ میں دشواری اور مشقت کچھ نہیں، ارادے کی بے شک ضرورت ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل حق تعالی کا ارشاد ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج اور یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ خدا نے تمہارے لیے دین میں کچھ تنگی نہیں کی، اور فرمایا کہ جرح نہ کرو تحت نفی ہے جو عموم کو مفید ہے، مطلب یہ ہوا کہ خدا نے دین میں کچھ بھی تنگی نہیں کی، اس میں مطلق کچھ دشواری نہیں۔ اور دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ خدا تعالی تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، تم کو دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ قرآن پر مسلمانوں کا ایمان ہے، اس لیے اس دعوے کے ثابت کرنے کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ حق تعالی فرما رہے ہیں کہ دین میں کچھ تنگی نہیں، لیکن میں اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ ترقی کر کے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ عقلاً بھی ثابت ہے، کیونکہ جس وقت قرآن نازل ہوا تمام کفار اس کی مخالفت پر آمادہ اور اس میں عیب نکالنے کے در پہ تھے، قرآن کو جھٹاتے تھے، وہ قرآن کی تکذیب کے لیے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ ادھر قرآن میں تمام عالم کو دعوت دی گئی کہ وہ قرآن کا مثل بنا لائیں، جس سے ان کو اور بھی زیادہ اشتعال ہو گیا تھا۔ پھر اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہر زمانے میں ملاحدہ اور مخالفین نے قرآن پر اعتراض کرنے کی کوشش کی، اور قرآن میں یہ دعویٰ بڑے شد و مد کے ساتھ کیا گیا کہ دین میں کچھ تنگی نہیں۔ اگر یہ دعویٰ کمزور ہوتا اور اس میں کچھ بھی خلاف واقع ہونے کی بو ہوتی تو ملاحدہ اور کفار و مشرکین ہرگز اعتراض سے نہ چوکتے،
وہ ضرور اس کی تکذیب کرتے اور قرآن کی مخالفت کے لیے اچھا خاصا بہانہ ان کے ہاتھ آ جاتا کہ دیکھیے قرآن کا یہ دعویٰ کتنا خلاف واقع ہے کہ جو دین اس قدر دشوار ہے اس کو آسان بتلایا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ تنگی نہیں، لیکن کسی ملحد یا مخالف نے آج تک قرآن کے اس دعوے کی تکذیب نہیں کی، ورنہ اور اعتراضوں کی طرح یہ اعتراض بھی ضرور منقول ہوتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مخالفین کو اس دعوے میں چون و چرا کی کچھ بھی گنجائش نہیں ملی، مگر افسوس ہے کہ اس زمانے میں قرآن پر اعتقاد رکھنے والے یعنی مسلمان اس دعوے پر اعتراض کرتے ہیں، جس پر مخالفین کو بھی حرف گیری کا موقع نہ ملا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو اس پر اعتقاد نہیں، اعتقاد تو ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اگر وہ قرآن کے اس دعوے کی تکذیب نہیں کرتے تو دل کھول کر تصدیق بھی نہیں کرتے۔ اس کی تصدیق کرتے ہوئے یعنی قرآن کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے دل رکتے ہیں، مگر جس مسئلے کو مخالف بھی تسلیم کر چکا ہو اس پر مسلمانوں کا اعتراض کرنا بڑی شرمناک بات ہے۔ صاحبو، میں بقسم کہتا ہوں کہ قرآن کا یہ دعویٰ بالکل سچا اور صحیح ہے کہ اگر اس میں کچھ بھی کمزوری ہوتی تو ملاحدہ ہرگز نہ چوکتے، خصوصاً جبکہ وہ ان کمزور مسلمانوں کے وہ دلائل بھی سن لیتے جو آج کل اس کے خلاف بیان کیے جاتے ہیں کہ صاحب دین پر عمل کرنا تو بہت دشوار ہے، یعنی آج کا مسلمان یہ کہتا ہے اگر تجارت کرو تو بات بات پر شریعت کا فتویٰ یہ ہے کہ اس صورت میں ربا لازم آ گیا اور اس صورت میں ثمن مجہول ہے اس لیے بے فاسد ہے، اس صورت میں یہ شرط فاسد ہے، کسی صورت میں جہالت بے کی وجہ سے بے فاسد ہے، اور ہم کو تجارتی معاملات اہل یورپ سے اس طریق پر کرنے پڑتے ہیں جو ان کے یہاں رائج ہیں، اور اہل یورپ بالکل آزاد ہیں، ان کے معاملات کی اکثر صورتیں خلاف شریعت ہیں۔ اب اگر تجارت کریں تو دین پر کس طرح قائم رہیں، اور دین پر قائم رہیں تو تجارت کس طرح چلے؟ قرض بلا سود کہیں سے نہیں ملتا اور تجارتی کاروبار بدون قرض کے نہیں چل سکتا، تو اب کریں تو کیا کریں؟ ملازمت کا حال یہ ہے کہ اس میں بھی بعض کام خلاف شرع کرنے پڑتے ہیں، اور زراعت میں بھی قدم قدم پر شرعی احکام رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ میں ان سب اعتراضوں کا جواب دوں گا، بلکہ اور بھی کوئی اعتراض کسی کے ذہن میں ہو تو انشاءاللہ وہ بھی اس جواب سے حل ہو جائے گا، مگر جواب سے پہلے میں ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ حکایت گندی ہے مگر اس حالت کے بالکل ہی مطابق ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ مثال سے مضمون جلدی ذہن نشین ہو جاتا ہے، یعنی تقریب فہم کے لیے مثال سے آسانی ہو جاتی ہے۔ ہمارے قصبے میں ایک عورت مغرب کے بعد اپنے بچے کو پخانہ کرا رہی تھی، چھوٹے بچے کو پخانہ پھرا رہی تھی۔ چاند رات کا موقع تھا، بچے اور عورتیں عید کا چاند دیکھ رہے تھے۔ یہ عورت بھی بچے کو پونچھ کر اس کی صفائی کر کے چاند دیکھنے کھڑی ہو گئی، اور جلدی میں کچھ بچے کا پخانہ انگلی پر لگا رہ گیا، اور اسے خبر نہ ہوئی کہ میری انگلی میں کیا لگا ہوا ہے۔ اس نے عورتوں کی عادت کے مافک ناک پر انگلی رکھ کر چاند دیکھا تو اس میں پخانے کی بو آئی، تو آپ فرماتی ہیں کہ اے ہے اب کے چاند، عید کا چاند سڑا ہوا کیوں نکلا ہے؟ تو جس طرح اس عورت کو اپنی انگلی کا پخانہ چاند میں محسوس ہوتا تھا اور یہ سمجھتی تھی کہ چاند سڑا ہوا نکلا ہے، بدبودار نکلا ہے، اب صاحبو خدا کی قسم اسی طرح تم کو جو دین میں تنگی نظر آ رہی ہے یہ دین کی تنگی نہیں بلکہ حقیقت میں یہ تنگی تمہارے اندر ہے، تمہارے تمدن اور معیشت میں تنگی ہے، جس کو میں آگے وضاحت کے ساتھ بتلا دوں گا، مگر آپ کی یہ حالت ہے کہ اپنی انگلی تو آپ دیکھتے نہیں، اپنی انگلی تو آپ دیکھتے نہیں کہ اس میں نجاست لگی ہوئی ہے،
خام خام ماہتاب شریعت کو بدبودار بتلاتے ہو، شریعت کے چاند کو بدبودار بتلاتے ہو، حالانکہ وہ اتنی بلندی پر ہے کہ یہ گندگیاں اس کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتی۔ جیسے ایک حبشی کا قصہ ہے کہ اس کو راستے میں ایک آئینہ پڑا ملا، تو آپ نے اس کو اٹھا لیا، اس میں اپنا چہرہ دیکھنا شروع کیا تو ایک ڈراؤنی صورت، بدی شکل اس میں نمودار ہوئی۔ تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ یہ صورت اس آئینے میں پہلے ہی سے بنی ہوئی ہے، اپنی نسبت یہ بدگمانی نہیں ہوئی کہ شاید یہ میری ہی صورت دل فریب ہو، کیونکہ آدمی کو اپنی صورت کو نظر نہیں آتی، اس لیے اپنی صورت کا برا بھلا ہونا خود کو کم معلوم ہوتا ہے۔ تو اس حبشی نے آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر اس کو پھینک دیا اور کہا کہ ایسی بری صورت کا تھا جبھی تو تجھے کوئی یہاں پھینک گیا۔ یعنی اس نے اپنی برائی کو، اپنی بدصورتی کو آئینے کی طرح منسوب کر دیا۔ صاحبو، اسی طرح آپ کو اپنی محیب صورت، ہیبت والی صورت، محیب صورت دین کے آئینے میں نظر آتی ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ سارا بھدا پن نعوذ باللہ دین کے اندر ہے، حالانکہ اس میں تو اس قدر صفائی اور نور ہے کہ ظلمت اور سیاہی کا وہاں نام بھی نہیں ہے، لیکن شفاف ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنی صورت اس میں نظر آ رہی ہے جس کو آپ دین کی صورت سمجھے ہوئے ہیں۔ اور اس کی نظیر مولانا روم رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حملہ بر خرد می کنی اے سادہ مرد، ہم چو آشیرے کے بر خود حملہ کرد، کہ حملہ خود تو اپنے اوپر کرتا ہے اے سادہ مرد، مثل اس شیر کے جس نے اپنے اوپر خود حملہ کیا تھا۔ اور اس کا قصہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ نخچیروں نے باہم مشورہ کیا کہ شیر روزانہ ہم کو پریشان کرتا ہے، کہ ایک دو کو شکار کر لیتا ہے جس سے ہر ایک کو روزانہ اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے، اور اس خطرے سے زندگی تلخ رہتی ہے۔ آؤ ہم سب چل کر شیر سے کہیں کہ وہ اس طرح ہم کو پریشان نہ کیا کرے، ہم روزانہ اپنے میں سے کسی ایک کو اس کی غذا کے لیے بھیج دیا کریں گے تاکہ باقی تو سب محفوظ ہو جائے، جس سے دوسروں کو تو اطمینان ہو جائے گا۔ چنانچہ سب نے جا کر شیر سے یہ بات کہی، اس نے منظور کر لیا، کیونکہ اس میں اس کو بھی راحت تھی کہ روزانہ بے محنت و مشقت کے اسے گھر بیٹھے غذا مل جایا کرے گی۔ اب نخچیروں نے قرعہ ڈالا، روزانہ ایک شکار کو شیر کے پاس بھیجنا شروع کیا، جس کا نام قرعے میں نکل آتا سب اس کو مجبور کر کے شیر کے پاس بھیج دیتے۔ ایک دن خرگوش کی باری آئی، سب نے اس سے کہا کہ بھائی جاؤ، آج شیر کی غذا تم ہی ہو۔ کہنے لگا میں تو نہیں جاتا، یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں چلا جاؤں، یہ تو خودکشی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بات مناسب نہیں، شیر سے وعدہ خلافی ہوگی۔ کہنے لگا یہ وعدہ خود ہی ناجائز ہے، کیونکہ یہ خودکشی کو مستلزم ہے، اور ناجائز وعدے کا ایفا واجب ہی نہیں۔ اب تو نخچیروں میں کھلبلی پڑ گئی، سارے اکٹھے ہو گئے اور خرگوش کو سمجھانے لگے کہ اگر تو نہ گیا تو شیر کو غصہ آ جائے گا۔ اس نے کہا بلا سے، اگر اسے غصہ آئے گا تو سبھی پر آئے گا، پھر جس کی موت آ گئی ہوگی اسے کھا لے گا۔ ممکن ہے کہ اس صورت میں بچ جاؤں، اور جو صورت تم تجویز کر رہے ہو اس سے تو میری موت یقینی ہے، اور موت متحمل پر موت یقینی کو کون گوارا کر سکتا ہے؟ یعنی ایک تو احتمال والی موت ہے اور ایک یقینی موت ہے، تو یقینی موت کو کون گوارا کر سکتا ہے؟ یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس وعدہ خلافی سے فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے تو آج ہی فتنہ آ گیا، مجھے فتنے کی کیا پرواہ، میرے لیے موت سے بڑھ کر کیا فتنہ ہے، بیش بری نیز کہ وہ غصے میں آ کر مجھے کھا لے گا۔ تو یہی تجویز تم میرے واسطے کر رہے ہو، اتنا فرق ہے کہ اس وقت میں خود موت کے منہ میں جا رہا ہوں، اور فتنے کے وقت میں اپنے بچنے کی پوری کوشش کروں گا،
پھر بھی اگر مر گیا تو تقدیر ہے، تقدیر پر راضی، لیکن وہ صورت اس سے احون ہے کیونکہ اس میں خودکشی تو نہ ہوگی۔ جب نخ چیروں نے دیکھا کہ دلائل سے تو یہ قائل نہیں ہوتا تو اب برادری کے زور سے کام لیا اور سب نے اس پر دباؤ ڈالا کہ نہیں تم کو ضرور جانا ہوگا، اور اگر نہ جاؤ گے تو ہم جبرن تم کو شیر کے سپرد کر دیں گے۔ بالآخر برادری کے دباؤ پر خرگوش مجبور ہو کر چلا، مگر راستے میں سوچنے لگا کہ وہ ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ جس سے جان بھی بچ جائے اور برادری بھی ناخوش نہ ہو۔ راستے میں اسے کنواں نظر آیا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ خرگوش بہت خوش ہوا کہ بس شیر کو اس کنویں میں ڈبو دینا چاہیے۔ اس کے بعد وہ شیر کے پاس پہنچا۔ شیر کے راتب میں، شیر کے کھانے میں، چونکہ آج بہت دیر ہو گئی تھی اس لیے وہ پیچ و تاب کھا رہا تھا، غصے میں بے چین ہو رہا تھا اور یہ خیال کر رہا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان نخ چیروں نے اپنے وعدے کو بدل دیا ہے، بس میں آج جا کر ان کو کافی سزا دوں گا۔ خرگوش کو دیکھ کر شیر بہت غرایا اور اس کو برا بھلا کہنے لگا کہ آج معمول سے زیادہ دیر کیوں ہوئی؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے دلوں میں وعدہ خلافی کا خیال پیدا ہوا ہے۔ خرگوش نے کہا کہ حضور آپ پہلے ہمارا واقعہ تو سن لیں، اس کے بعد آپ غصہ کیجئے گا۔ آج مجھ کو آنے میں دیر اس لیے ہوئی کہ آپ کے دارالسلطنت میں ایک قوی دشمن گھس آیا ہے جس نے راستے میں مجھے روک رکھا تھا اور یوں کہتا تھا تم بجائے فلاں شیر کے مجھ کو راتب دیا کرو، اس کو مت دیا کرو، اور آج آپ کے راتب کے لیے ایک بڑا موٹا خرگوش تجویز ہوا تھا۔ آپ کے راتب کے لیے، آپ کے کھانے کے لیے بڑا موٹا خرگوش تجویز ہوا تھا اور وہ میرے ہمراہ راستے میں آ رہا تھا کہ اس کو دوسرے شیر نے پکڑ لیا، میں بھاگ کر بچ گیا اور اطلاع کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچ گیا۔ بس اگر آپ کو اپنے راتب کی خیر منظور ہے تو اس دشمن کو اپنے دارالسلطنت سے نکال دیجئے، ورنہ کل سے آپ کا راتب بالکل بند ہے، وہ کسی کو آپ تک پہنچنے نہ دے گا۔ شیر کو اپنے رقیب کا حال معلوم ہو کر بڑا غصہ آیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں ابھی اس کو سزا دیتا ہوں۔ وہ ایسا شیر کون سا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ زبردست ہے؟ چنانچہ خرگوش اس کو ساتھ لے کر کنویں پر پہنچا اور کہا کہ حضور دیکھیے وہ اس کنویں میں رہتا ہے اور دیکھیے اس کے قبضے میں مجھ سے بھی زیادہ موٹا تازہ خرگوش ہے۔ شیر نے جو کنویں میں جھانکا تو اس کو اپنی صورت نظر آئی اور ساتھ ہی خرگوش کی صورت بھی نظر آئی کہ خرگوش بھی برابر میں تھا۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ پانی کی تہ پر ہر چیز بڑی نظر آیا کرتی ہے، تو خرگوش کی صورت بھی بڑی معلوم ہوئی۔ شیر نے پانی میں اپنا عکس دیکھ کر غصے میں اس پر حملہ کر دیا اور دھڑام سے کنویں کے اندر جا پہنچا، تو وہاں پانی کے سوا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب خرگوش اوپر سے کہتا ہے کہ بس یہ تمہارا قید خانہ ہے، یہ تمہارا قید خانہ ہے، تم اسی میں ڈوب کر جان دے دو اور میں جاتا ہوں، میرا سلام لو۔ اس کے بعد خرگوش خوش ہوتا ہوا اپنی برادری میں پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو شیر کے پاس نہیں گیا؟ اس نے جواب دیا کہ تم نے مجھے اس کا شکار بنانا چاہا تھا، میں نے اسی کو شکار کر دیا۔ تو اس پر مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حملہ بر خرد می کنی اے سادہ مرد، ہم چو آ شیرے کے بر خود حملہ کرد، کہ حملہ تو خود اپنے اوپر کرتا ہے اے سادہ مرد، مثل اس شیر کے جس نے پانی کے اندر اپنی تصویر دیکھ کر اپنا رقیب اس کو سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمته.